الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال سبحانه وتعالى
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے آخری رسول سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 4 بیٹیاں عطا فرمائیں. ان میں سے سب سے چھوٹی لخت جگر اور بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. ان کا ذکر خطبات جمعۃ المبارک میں جاری ہے، اور پہلے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی 3 بہنوں کا ذکر مکمل ہو چکا ہے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت میں امت کے لیے، بالخصوص امت کی خواتین کے لیے بہت سے اسباق موجود ہیں. ایک نمونہ امت کے پاس، اور بہترین نمونہ اگر امت چاہتی ہے کہ اس کی خواتین کی اصلاح ہو، امت کے افراد، حضرات اور خواتین اگر چاہیں ہمارے گھر مثالی گھر بن جائیں، اور خواتین اپنے گھروں کو کس انداز میں چلائیں، اس سب کے لیے سیرت فاطمہ علی صاحبہ السلام، اس میں بہت سارے اسباق اور مکمل رہنمائی موجود ہے. کچھ خطبات سے یہ ذکر چل رہا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کو کس طرح سے چلاتی، اپنے شوہر کے معاملات، اپنے سسرال کے معاملات. اور اس میں ایک بڑا ہی اہم پہلو، اور جو آج ہمارے معاشرے کے برننگ ایشوز میں سے ہے، سلگتے ہوئے موضوعات میں سے ایک ہے، وہ ہے کہ میاں بیوی کے آپس کے تعلقات کس طرح ہونے چاہیے. کیا کبھی ان عظیم المرتبت مقدس ہستیوں کے درمیان بھی بشری تقاضوں کے مطابق، طبیعتوں کے اتار چڑھاؤ کی بنا پر کبھی کوئی انبن کوئی معاملہ ہوا اور ایسے واقعات پیش آئے، تو ایسے حالات میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کس خوبصورتی کے ساتھ اپنے گھر کو بچایا، اور کس انداز میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مردانہ کردار ادا کیا. اور پھر اس سب سے بڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے صرف اپنی لخت جگر کے گھر کو ہی نہیں بلکہ اپنے داماد کے گھر کو بھی بڑی عزت بخشی، اور ہمیشہ ان دونوں کو آپس میں جوڑے رکھا. جس کی اصلاح کی جس موقع پر ضرورت پیش آئی، آپ نے بر وقت وہ مکمل طور پر اصلاح فرمائی. تو آپ یوں کہہ لیجئے ان واقعات میں سبق صرف خواتین کے لیے ہی نہیں، مردوں کے لیے بھی اسباق ہیں، سسرال کے لیے بھی اسباق موجود ہیں. کچھ باتیں پہلے ذکر ہوئیں، آج بھی ایک انتہائی اہم واقعہ اور اس کے اسباق اور اس معاملے میں پائے جانے والے بعض اعتراضات
اور ہمارے معاشرے کی صورتحال، اس کو اللہ کی توفیق سے ہم بیان کریں گے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے ایک وقت گزر چکا ہے، اور اب تو مکہ بھی فتح ہو چکا ہے۔ مکہ فتح ہو جانے کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے پروگرام بنایا کہ میں ایک اور نکاح کر لیتا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بالتفصیل مختلف سندوں سے یہ واقعہ مذکور ہے، میں اس کو خلاصتاً آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ بعض سندوں کے ساتھ یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کی بیٹی، جن کا نام جویریہ بھی ذکر کیا گیا ہے، جمیلہ بھی ذکر کیا گیا ہے، اورا بھی، دیگر مختلف نام، عرب کے اندر بعض اوقات ایک شخص کے ایک سے زائد نام معروف ہو جاتے، پہچان میں آ جاتے۔ یہ خاتون چونکہ مسلمان تھیں، اب ان کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نسبت کر لی، پروگرام بنا لیا کہ میں نے اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ اور بعض روایات کے اندر، بعض اسناد کے ساتھ ملنے والی اس حدیث کے اندر یہ ہے، اس گھرانے کے افراد نے، یعنی ابو جہل کے خاندان کے لوگوں نے آفر کی علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ آپ ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر لو۔ اب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئی۔ آپ علیہ السلام نے اس بات کو سنا، لوگوں سے پتہ چل گیا، اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بذات خود اپنے ابا جان کی خدمت میں حاضر ہو گئیں، اور حاضر ہو کر انہوں نے ابا جان سے عرض کیا کہ ابا جان، مجھے پتہ چلا ہے یزعم قومک انک لا تغضب لبناتک، میں ابا جان عرض یہ کرتی ہوں کہ یہ جو آپ کی قوم ہے نا، یہ سمجھتی ہے کہ آپ کو اپنی بیٹیوں کی وجہ سے غصہ آتا ہی نہیں ہے، آپ کی بیٹیوں کے ساتھ جو جیسے چاہے سلوک کرتا رہے، آپ اپنی بیٹیوں کی وجہ سے کسی پر غصہ نہیں کرتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین اداؤں میں سے یہ ادائیں موجود ہیں کہ آپ علیہ السلام نے جہاں مناسب دیکھا، جس کا قصور ہے، جس کی غلطی ہے، اس کی اصلاح فرمائی۔ یہ نہیں دیکھا کہ اس کا مجھ سے بڑا گہرا تعلق ہے، لہذا اس کے معاملے میں انصاف کے دامن کو چھوڑ دوں۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بات کو محسوس کیا اور آ کر بتا دیا، جناب یہ جو آپ کی قوم ہے نا، یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں انک لا تغضب لبناتک، آپ کو اپنی بیٹیوں کی وجہ سے غصہ ہی نہیں آتا، آپ اتنے مشفق، مہربان، نرم، رحم دل ہیں۔ اور جناب اگلی بات سنیے جس کے لیے میں حاضر ہوئی ہوں، وہ بات یہ وَهَذَا عَلِيٌّ نَاكِحٌ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ، یہ علی جو ہے نا، یہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے والے ہیں، نسبت ہو چکی ہے، منگنی ہو چکی ہے، اب ان کا نکاح ہونے والا ہے، اب بھی آپ کو اس بات پر غصہ نہیں آتا۔ اب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ابا جان سے یہ عرض کیا، ابو جہل کی بیٹی سے علی نکاح کرنے والے ہیں۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اٹھ کھڑے ہوئے، فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام سے، اپنی جگہ سے، اپنی لخت جگر کی بات سن کر اٹھ کھڑے ہوئے، مسجد میں تشریف لے آئے، اور وہاں آ کر تشہدہ، آپ علیہ السلام نے خطبہ دیا باقاعدہ، اور خطبہ دینے کے بعد آپ علیہ السلام نے وہ کلمہ شہادت پڑھا۔ اس حدیث کو ایک اور صحابی ہیں، اور وہ صحابی ہیں سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں
انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جناب علی جو زین العابدین تھے ان کے سامنے اس واقعہ کو بھی بیان کیا ہے. اور واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ جب یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بیٹے یزید کے پاس سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب یہ گھرانے کے بچے کچے افراد مدینہ پہنچے نا، تو سیدنا مسور نے علی بن حسین سے کہا، علی کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ، تمہارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، مظلوم گھرانہ ہے، ہم تمہاری خدمت کے لیے حاضر ہیں. انہوں نے کہا نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے پھر آگے سے ایک بڑی خوبصورت بات کی، فرمانے لگے هل انت معطی سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مجھ پر یہ احسان ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے اللہ کے رسول کی تلوار تھما دیں؟ اللہ کے رسول کی جو تلوار تمہارے پاس ہے نا، وہ تلوار تم مجھے دے دو اور میں اس کی پوری طرح حفاظت کروں گا، کیونکہ مجھے خطرہ ہے تمہارے پاس وہ تلوار ہے کوئی تم سے لے نہ لے، یا اس تلوار کی وجہ سے تمہارے گھرانے کے افراد کے اندر آپس میں دلوں میں کوئی کدورتیں پیدا نہ ہو جائیں. اور سنیے گا فَإِنِّي أَخَافُ أَن يَغْلِبَكَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ، مجھے یہ خطرہ ہے کہیں قوم تم پر غالب آ جائے لوگ اور پھر تم سے تلوار رسول لے لیں. اور میری بات وَأَيْمُ اللَّهِ لَإِنْ أَعْطَيْتَنِيهِ لا يخلص الیہم ابدا حتی تبلغ نفسی، میں قسم دے کر کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم میں اس تلوار رسول کی آخری دم تک حفاظت کروں گا، یا تو لوگ میری جان لے لیں گے یا پھر جو ہے نا وہ میری تلوار تک پہنچ نہیں سکیں گے. میں جان دے دوں گا لیکن اللہ کے رسول کی تلوار کی پوری حفاظت کروں گا. یہ بات چیت ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے پھر یہ واقعہ ذکر کیا. فرماتے ان علی ابن ابی طالب خطب ابنت ابی جہل علی فاطمہ علیہ السلام، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ ان کے نکاح میں ہیں، ان کی موجودگی میں انہوں نے ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ منگنی کر لی. اس روایت میں بھی ہے کہ خود سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نسبت فرما لی کہ چلو میں ایک بیوی اور اپنے گھر میں لے آتا ہوں. فرماتے ہیں اس کے بعد ہوا یہ کہ سیدہ فاطمہ خدمت رسول میں حاضر ہوئیں اور آ کر وہ ساری بات بیان کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام سے اٹھے اور تشریف لے آئے مسجد میں، لوگوں کو جمع کیا. فخطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خطبہ باقاعدہ ارشاد فرمایا. یہ بڑی اہمیت کی حامل باتیں، قابل غور باتیں ہیں. تو سیدنا مسور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَخْطُبُ النَّاسَ فِي ذَلِكَ عَلَى مِنْبَرِهِ هَذَا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منبر پر یعنی مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اس منبر پر میں نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے سنا. آپ نے باقاعدہ اس مسئلے کو لوگوں کے سامنے کس قدر ہائی لائٹ کیا، تمام لوگوں کو جمع کیا اور تمام لوگوں کے سامنے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. اور سیدنا مسور کہتے ہیں وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَلِمْ، میں اس وقت کوئی بچہ نہیں تھا بلکہ بالغ تھا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید بچپنے میں کوئی حدیث سنی ہے، یہ واقعہ دیکھا ہے تو اس کو یہ بچہ بیان کر رہا، نہیں، میں بالغ آدمی تھا. تو سنو کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے فرمایا لوگو ان فاطمہ منی، فاطمہ مجھ سے ہے. صحیح مسلم کی روایت میں آپ نے فرمایا بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. لوگو فاطمہ مجھ سے ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور اگلی بات وَأَنَا أَتَخَوَّفْ أَن تُفْتَنَ فِي دِينِهَا، اور مجھے ڈر لگتا ہے یہ میری لخت جگر، یہ میری بیٹی کہیں اپنے دین کے معاملے میں فتنے میں نہ پڑ جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ مبارک ارشاد فرمایا. یہ پہلا خطاب کا حصہ ہے، پہلا حصہ. فاطمہ میری لخت جگر ہے، میری بیٹی ہے، میں اس کی کمزوریوں سے آگاہ ہوں، مجھے پتہ ہے وہ کتنا برداشت کر سکتی ہے سوکن کو، لہذا مجھے اس بات کا ڈر اور خوف ہے کہیں فاطمہ اپنے دین کے معاملے میں فتنے میں نہ پڑ جائے.
اب اہل علم نے اس کی مختلف توجیحات بیان کی ہیں۔ فتح الباری میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالی نے تفصیل کے ساتھ اس ساری بات کو بیان کیا ہے، کیونکہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بالکل چھوٹی سی تھیں۔ پہلے ہم اس بات کو جان چکے ہیں، مکہ مکرمہ میں سب سے چھوٹی بیٹی آپ کی، اور والدہ محترمہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا، بالکل چھوٹی عمر کے اندر یتیم ہو گئی والدہ کی طرف سے۔ پھر اس کے بعد مدینہ ہجرت کی، کن کن حالات سے گزری، پھر 3 بہنیں یکے بعد دیگرے دنیا سے رخصت ہو گئیں، ان کے غم، ان کی تکالیف۔ اب ایسا شخص، ایسا مرد ہی ایسی عورت جس نے زندگی میں اتنے دکھ دیکھے ہوں، اس کے لیے پھر مزید آگے بعض غم اور دکھ برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر عورتوں کی فطرتیں اس انداز کی ہیں۔ اب اللہ کے نبی سے اس بات کو سمجھائے۔ پھر دین کے معاملے میں فتنے میں پڑنا ظاہر ہے، گھر کے اندر 2 بیویاں اگر رہتی ہیں، بعض اوقات معاملات بنتے ہیں، مسائل اٹھتے ہیں، کوئی تھوڑی بہت انبن ہوتی ہے، تو تکار ہوتی ہے، بعض اوقات ایک دوسرے کے والدین کو جناب گالی گلوچ تک بات آتی ہے۔ ایک امام، ایک مفسر و محدث نے تو بڑی اس حوالے سے اہم بات درج کی ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی زبان سے تو کسی دوسرے کے ماں کو یا باپ کو گالی دینے کا تصور ہی نہیں، لیکن بشری تقاضے کے مطابق ان کی موجودگی میں اگر سیدنا علی کی کوئی اور بیوی ہوتی اور وہ ان کے باپ کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دل میں ذرا سا ملال بھی لے آتی نا، تو وہ اپنے ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مقام ہے نا، ان کے بارے میں تو دل میں ذرا منفی خیال بھی نہیں لایا جا سکتا۔ تو یہ تھا فتنے کے اندر مبتلا ہونا۔ اور ایک جگہ آپ کا فرمان ہے، مجھے یہ خطرہ ہے کہ ان یفتنوہا، کئی لوگ نہ میری فاطمہ کو فتنے میں مبتلا کر دیں۔ دیکھ علی نے کیا کیا، علی نے کتنا ظلم کیا ہے، وہ تیرے اوپر سوکن لے آیا۔ یہ ہوتے ہیں نا معاملات معاشروں میں، تو اللہ کے نبی ایک ایک مسئلے کو، اس معاملے کی ایک ایک گتھی کو آپ نے سلجھا کے رکھ دیا۔ فاطمہ خود بچ بھی رہے گی، لوگ اس کو فتنے میں مبتلا کریں گے، تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ فاطمہ کو لوگ فتنے کے اندر مبتلا کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا لوگوں اگلی بات سنو، لا ایسا نہیں ہو سکے گا، بلکہ آپ علیہ السلام نے یہ جملہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں علی کو اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دوں گا، میں علی کو اس کی اجازت نہیں دوں گا، میں علی کو اس بات کی اجازت نہیں دوں گا۔ ہاں اگر علی کا اتنا ہی دل کرتا ہے تو پھر ایک صورت ہو سکتی ہے کہ علی میری لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دے دے، اور اس کے بعد ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر لے۔ اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں اتنا زیادہ احتیاط کا پہلو مد نظر رکھا۔ اگلی بات بھی سنیے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ لوگوں سنو، میں علی کو اس بات کی اجازت نہیں دوں گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اور علی نے اگر نکاح کرنا ہی ہے نا، تو پھر علی کو یہ کرنا ہوگا کہ میری لخت جگر کو طلاق دینا ہوگی۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سنو، واللہ ولیکن واللہ لا تجتمع بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبنت عدو اللہ۔ لوگوں بات حقیقت میں یہ ہے، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں ایک مرد کے نکاح میں اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ یہ ہے وہ اصل وجہ اور سبب۔ ٹھیک ہے جبیریہ یا جمیلہ جو بھی اس کا نام ہے مسلمان ہو چکی ہے، لیکن باپ تو اس کا اس امت کا فرعون ہی تھا نا، ابو جہل تھا۔ اب ابو جہل اللہ کا دشمن ہے، اس کی بیٹی، اور میں اللہ کا رسول ہوں، میری بیٹی، یہ دونوں ایک گھر کے اندر اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ لہذا اس لیے میں علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کی اجازت نہیں دوں گا۔ علی نے اگر نکاح کرنا ہی ہے نا، تو پھر یہی صورت ہے کہ علی میری لخت جگر کو پھر طلاق دے دے، اور ابو جہل جو اللہ کا دشمن ہے اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر لے،
اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ایک اور بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا دیکھو میں نے بنو عبد شمس سے بھی رشتہ داری کی ہے. آپ کے ایک دوسرے داماد جو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر تھے، آپ نے ان کی تعریف کی. آپ نے فرمایا حدثنی فصدقنی ووعدنی فوفالی. اس نے میرے ساتھ جو بات کی اس میں پورا اترا، میرے ساتھ جو بات کی اس کی وفا کی، جو وعدہ کیا اس کو مکمل کیا. کیونکہ وہ قیدی بن کے آ گئے تھے نا، ہم اس کا واقعہ کو ذکر کر چکے ہیں. پھر قید سے چھوٹے تو آپ نے کہا تھا چلے جاؤ میرے داماد ہو لیکن میرے ساتھ معاہدہ کرو، مکے جا کے میری بیٹی کو وہاں مدینے پہنچا دو گے. انہوں نے اس وعدے کو بالکل پورا کیا، کفر کی حالت میں بھی. بعد میں پھر وہ مسلمان ہو گئے تھے. تو میرے عزیزو اللہ کے پیارے اس نے یہ بات ارشاد فرمائی. اگلا جملہ سنیے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا تاکیدی حکم میں نے دیا ہے، علی میری لخت جگر کی موجودگی میں اللہ کے دشمن کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا. لیکن لوگوں ایک اور بات بھی ذہن میں رکھو، کہیں میرے اتنے تاکیدی حکم سے کوئی یہ بات مت سمجھ لے کہ میں نے علی کے لیے دوسرا نکاح حرام کر دیا. نہیں، وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالًا، میں کسی حلال چیز کو حرام نہیں کر سکتا. وَلَا أُحِلُّ حَرَامًا، اور میں کسی حرام چیز کو حلال بھی نہیں کر سکتا. علی کے لیے دوسرا تیسرا چوتھا نکاح کرنا حلال ہے، میں اس کو حرام نہیں کر رہا. نہ میرے پاس یہ اختیار ہے کہ میں کسی حرام کو حلال یا حلال کو حرام کر دوں. ہاں اللہ کا نبی جو ہوتا ہے نا وہ بیان کر سکتا ہے کہ لوگوں یہ حلال ہے یہ حرام ہے، لیکن خود سے کسی چیز کو حلال اور حرام کرنے کا اختیار نبی کے پاس بھی نہیں ہوتا. اللہ کے نبی کریم سے ایک مرتبہ ارادہ کر لیا اپنی ازواج مطہرات کی وجہ سے کہ میں نا شہد نہیں پیوں گا. لمبا واقعہ ہے، بس اتنا کہا میں شہد نہیں پیوں گا. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پوری سورت اتاری، اس سورت کا نام ہی سورت التحریم ہے، 2 رکوع پر مشتمل. پہلی آیت اس کی کیا ہے سنیے، فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جی آپ نے اپنے لیے اس چیز کو حرام کیوں کر لیا جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے. اس لیے کہ حرام اور حلال کرنے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. یہ اہم بات نوٹ کر لیجئے، حلال حرام کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ کا نبی اس کے پاس کیا اختیار ہے کہ وہ اللہ کے حلال حرام کردہ کو امت کے سامنے بیان کر سکتا ہے. تو آپ نے فرمایا اللہ کے دشمن ابو جہل کی بیٹی اور میں جو اللہ کا رسول اور اللہ کا محبوب ہوں، میری بیٹی ایک مرد کے نکاح میں ایک ہی گھر میں اکٹھی نہیں ہو سکتی. لیکن سنو لوگوں، بات یہ ہے یہ حرام و حلال کا معاملہ نہیں ہے، صرف یہ معاملہ یہ ہے کہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ کہیں خود سے فتنے میں نہ پڑ جائے یا کہیں لوگ اس کو فتنے میں نہ ڈال دیں. یہ مکمل بات کا خلاصہ ہمارے سامنے آ گیا. اب اس پر بعض لوگ اعتراضات بھی کرتے ہیں، دیکھو اللہ کے نبی نے خود اتنے نکاح کیے اور آپ نے اپنے داماد کو روک دیا. حدیث کے اندر اس کا جواب موجود ہے، آپ نے روکا نہیں، صرف اللہ کے دشمن کی بیٹی کا اپنی لخت جگر اللہ کے دوست کی بیٹی کے ساتھ ایک گھر میں رہنے کو آپ نے اس کا دروازہ بند کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ اللہ کے دشمن کی بیٹی ہے. بعض اوقات والدین کی محبت جوش مارتی ہے، ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں نا، وہ لوگ عصبیت کے اندر پلنے والے، کسی وقت گھر میں کوئی ایسی ویسی بات ہو جائے اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی گفتگو کر بیٹھے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بھی دروازہ کھلا نہیں رہنے دیا. یہ وہ وجہ ہے میرے عزیزوں جس کی وجہ سے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر فیصلہ کر لیا کہ اب میں نے نکاح نہیں کرنا، اور انہوں نے وہ منگنی اپنی توڑ دی. اور رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ میری لخت جگر ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. سنو لوگو، من آذاہا فقد آذانی، جس نے میری فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھ کو اذیت دی. فاطمہ کا اذیت میں آنا، تکلیف میں آنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا معاملہ ہے.
اور امت کے اندر کسی اور عورت کا ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اب سنیے اگلی بات میرے عزیزو، ہمارے معاشرے کے اندر چونکہ ہندوؤں سے متاثر معاشرہ، بلکہ بعض چیزوں میں تو ایسا نظر آتا ہے کہ شاید ہندو پیچھے رہ جاتے ہیں اور ہم جو لوگ ہیں ہماری اس خطے کے مسلمان وہ ہندوؤں سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آپ خوشیوں کے مواقع لے لیجئے نا، شادیوں کے مواقع لے لیجئے، شیطان بھی شرما جاتا ہوگا کہ یہ اتنے آگے بڑھ چکے ہیں۔ کتنا پہلے کہا تھا اقبال نے، وضع میں تم نصارہ تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اگر آج دیکھ لیتے تو نہ جانے کیا کہتے۔ آج کیا حالت ہے امت کی، مسلمانوں کی، کسی اور کی کیا بات کریں؟ دنیا دار لوگوں نے تو کرنا ہی کرنا ہوتا، اچھے بھلے لوگ ماشاءاللہ دیندار، سچیاں داڑیاں ہوتی ہیں چہرے پر ماشاءاللہ، اور پیشانی پر سجدوں کا محراب پڑا ہوتا ہے، صف اول کا نمازی، بعض ماشاءاللہ مساجد کے متولی، لیکن جب ان کے بچوں بچیوں کی شادیوں کے مواقع دیکھ لیجئے تو حقیقت بات ہے معلوم ہی نہیں ہو پاتا، فرق ہی نہیں ہو پاتا یہ کسی مسلمان کی شادی ہے یا کسی ہندو کی ہے، یہ مسلم گھرانے کا معاملہ ہے یا ہندوؤں کا، کیا کچھ نہیں ہوتا۔ بس اسی قسم کے معاملات اس میں بھی ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھ لیجئے، ایک شخص اللہ معاف فرمائے 10 عورتوں لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھے، معاشرہ اس کو قبول کر لیتا ہے، اور اگر کوئی شخص دوسرا تیسرا چوتھا نکاح کرنے کی بات بھی کرے، قدم اٹھائے، وہ معاشرے کا معاذ اللہ سب سے برا اور بدنام بندہ بن جاتا ہے۔ اس کی تو جی 2 بیویاں، اس کی جی 3 بیویاں، اس کی 4 بیویاں ہیں۔ اچھا یہ ایسا ہے؟ آپ اندازہ کیجئے معاشرے کے اندر معاذ اللہ ایک ایک عورت نے 10 لڑکوں کے ساتھ دوستیاں لگا رکھی ہیں۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں، آج میڈیا نے سارے کا سارا پردہ اٹھا کے رکھ دیا ہے، اور آپ اپنے معاشرے کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ ہماری نوجوان نسل کی اصلاح فرمائے۔ میں یہ تھوڑا سا منظر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، حلال کی طرف آئیے، حرام کو چھوڑیے۔ اللہ تعالی نے مرد کی فطرت اور طبیعت جو بنائی ہے، حکم بھی اللہ نے اس کو اس کے مطابق دیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ میری بات؟ ایک مرد کی جو طبیعت، مرد کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ فطرت طبیعت بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ نے مرد کو اس کی فطرت و طبیعت کے مطابق حکم دیا ہے، اور عورت کو اس کی طبیعت اور فطرت کے مطابق احکامات دی ہیں۔ مرد کو کہا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، مردو اگر تمہارے اندر طاقت ہے اپنی پسند کی 2 3 4 عورتوں سے کیا کر لو؟ فَانْكِحُوا، چوری چھپے دوستیاں نہ لگاؤ۔ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، قرآن ہم پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں، اللہ کہتا ہے چھپ چھپ کے دوستیاں لگا کر اپنے منہ کالے کرنے کی بجائے اور چوری چھپے ان سے دوستیاں نبھانے اور ان کے ساتھ وعدے کر کے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر اپنی عزت نیلام کر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہگار ہونے کی بجائے تم کیا کرو؟ جو عورتیں تمہیں پسند ہوں 2 3 4 کو اپنے نکاح میں لے آؤ، تعلق تو حلال بنے نا۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے ناقابل بیان ہے۔ میری دعوت میرے عزیزوں یہ ہے، حلال کو اختیار کرو، حلال کو، حرام سے بچو۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو حیثیت ہمت دی ہے، ایک بیوی پر اکتفا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے گھر کو آباد کرے، بسائے، گھر کو بارونق رکھے، اللہ سب کو گھروں کے سکون نصیب فرمائے۔ ایک بندہ ہمت رکھتا ہے میں 2 نکاح کر سکتا ہوں، 3 کر سکتا ہوں، 4 کر سکتا ہوں، کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اگر کوئی کرے گا نا، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہتے ہیں جی دوسرا تیسرا چوتھا نکاح کرنے کو جی تو چاہتا ہے، گھروں کا نظام کہاں سے چلائیں گے؟ اللہ کہہ رہا ہے اگر فقیر ہوں گے تو غنی کون کرے گا ان کو؟
اللہ غنی کرے گا۔ یہ حلال کی پہچان ہے۔ حرام کی جتنی زیادہ میرے عزیزو تردید کی جائے اتنا ہی کم ہے۔ بالخصوص آج کے معاشرے کے اندر ایک بھی غلط آشنا رکھنا، ایک مرد عورت کا بھی آپس میں غلط تعلق رکھنا، حرام دوستی رکھنا، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اور حلال تعلق قائم کرنا عین قرآن اور حدیث اور سنت شریعت پر عمل کرنا ہے۔ آج کا دن ہے نا 14 فروری، کیا ہے جی؟ ہمارے لیے تو الحمدللہ حیا کا دن ہے۔ ہمارے لیے ہر دن حیا کا دن ہے، شرم کا دن ہے، غیرت کا دن ہے۔ اللہ سب کو شرم و حیا اور غیرت نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی نے درس ہی یہ دیا ہے، فرمایا الحیاء من الایمان، حیا کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ جو بے حیا ہے وہ بے ایمان ہے۔ فرمایا جب تم بے حیا ہو جاؤ نا جو مرضی کرو۔ آج دیکھ لو لڑکے لڑکیاں غیر مسلموں کا کلچر اختیار کیے ہوئے، عیسائی ویلنٹائن تاریخ کیا ہے اس دن کی، عقلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ میں کن لفظوں کے ساتھ ان معاملات کی تردید کروں مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ کیوں ہماری قوم نے کوئی کسر چھوڑی ہی نہیں۔ وہ بدبخت جیل میں چلا گیا، جیلر کی بیٹی سے عشق ہو گیا، اس کو جناب سزائے موت ہو گئی ویلنٹائن کو۔ اب اس نے اپنی اس معشوقہ کو، اپنی اس محبوبہ کو اس نے خط لکھا آخری۔ اب جناب اس کے بعد سے جس دن اس کو یہ 14 فروری کو سزائے موت ہوئی نا، اس کے بعد سے عیسائی دنیا کے اندر یہ عید الحب عربی کے اندر اور انگلش کے اندر ویلنٹائن ڈے کے نام سے مشہور ہو گیا۔ یہ محبت کرنے والوں کی عید ہے۔ اور ہمارے کالجز یونیورسٹیز کے طلبہ طالبات کیا کرتے ہیں؟ ہماری نوجوان نسل کیا کر رہی ہے؟ لڑکیاں لڑکوں کو پھول پیش کر رہی ہیں، سرخ لباس پہنے جا رہے ہیں، باقاعدہ آرڈر پر سرخ مٹھائیاں تیار کروائی جاتی ہیں اور باقاعدہ سرخ دل والا کلر اس کے اندر ڈلوایا جاتا ہے۔ سب کو سرخ کر دو، سرخ ہی سرخ ہے کیا یہ جی ویلنٹائن ڈے ہے؟ لڑکا اپنی محبت کا اظہار کرے، لڑکی اپنی محبت کا اظہار کرے۔ آپ اندازہ کیجئے اس امت کو ہو گیا ہے۔ اور اس پر اللہ معاف فرمائے لوگوں کی زبانیں بند ہیں، گنگ ہیں۔ یہاں تک ہے اس کے اندر تو کہ اس دن عام طور پر جو لوگ اس تہوار سے دور رہتے ہیں، اہل علم نے، بڑے بڑے علماء نے، سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی نے، شیخ صالح العثیمین نے، اور اللہ اس امت کی طرف سے جزا دے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے، ان تمام عظیم المرتبت اہل علم نے اس موضوع پر بڑی وضاحت کے ساتھ باتیں بیان کر دی ہیں کہ لوگوں غیر مسلموں کا تہوار کسی صورت میں اپنایا جا ہی نہیں سکتا۔ بدعت بھی ہے، خرافات بھی ہے، اور اس قسم کے تہواروں کے اندر تو بالخصوص ایمان کا جنازہ ہی نکل جاتا ہے۔ حرام ہو رہا ہے نا، ہر گھر میں ہو رہا ہے۔ لڑکیاں بھی کر رہی ہیں، لڑکے بھی کر رہے ہیں، مرد بھی کر رہے ہیں، عورتیں بھی کر رہی ہیں۔ یاد رکھیے جب حلال اٹھتا ہے تو حرام اس کی جگہ پر کر دیتا ہے۔ ان جملوں پر غور کیجئے، حلال اٹھتا ہے، حرام اس جگہ کو پر کر دیتا ہے۔ جیسے حدیث میں بتایا گیا جب سنت اٹھ جاتی ہے تو بدعت اس جگہ کو آ کر پر کر دیتی ہے۔ حلال سے ہی امت دور نکلی، معیوب سمجھا۔ ہندوؤں کے اندر ایسا ہے نا، وہ یہودی بدبخت، وہ عیسائی، وہ ہندو بدبخت، ان کے یہ ناجائز مراسم، اور وہ مسلم دنیا کو بھی اخلاقی طور پر، یہ جنسی طور پر اس کا جنازہ نکال دینا چاہتے ہیں۔ وہ سمجھ چکے ہیں کہ اس امت کو عقیدے سے دور نہیں کیا جا سکتا، اس امت کا اسلام نہیں چھینا جا سکتا، لہذا ان کو اس حوالے سے ایسا دیوالیہ کر دو۔ اگر یہ واضح طور پر یہودی، ہندو، عیسائی نہ بھی نظر آئے نا تو کم از کم پورے مسلمان بھی نہ رہے۔ تو آؤ میرے عزیزو جو میری بات کو سن رہے اور جہاں جہاں تک میری آواز پہنچے، اللہ کے لیے میں یہی دعوت دوں گا، حرام سے اپنا دامن بچائیے اور اپنے گھر کی طرف نظر دوڑائیے۔ اگر آپ نے کسی سے حرام تعلق رکھا ہے، کہنے والے کہتے ہیں یہ قرض ہوتا ہے، لیتا بندہ ہے، چکانا اولاد کو پڑتا ہے۔ آج اگر کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ کسی نے ناجائز مراسم رکھے، تعلق استوار کیا اور زنا بدکاری تک پہنچ گیا،
ممکن ہے قرض تو لے تیری زندگی میں نہ چکایا جا سکے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے تیری زندگی میں تجھ سے اللہ چکوا دے، یا تیری زندگی میں اللہ تیری بہن بیٹی سے چکوا دے۔ جب نظر پڑتی ہے نا پیچھے اپنی بیٹیوں کی طرف، اپنی بہنوں کی طرف، پھر دل نکلتا ہے سینے سے یہ ہو کیا رہا ہے، یہ کیسے، میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک آنے والا آیا نوجوان، بات لمبی ہو رہی ہے لیکن سن لیجئے، فائدے سے خالی نہیں ہے میرے عزیزوں۔ کہتا اللہ کے نبی جی زنا کی بڑی عادت ہے، مجھے اجازت دے دیجئے، سب مانوں گا، بس یہ جنسی خواہش کے ہاتھوں مجبور ہوں، نہیں صبر کر سکتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا نوجوان مجھے چند سوالوں کا جواب دے دے۔ الک امن، کیا تیرے گھر میں تیری ماں ہے؟ جی بالکل ہے۔ فرمایا اگر کوئی شخص تیری امی سے زنا کرے کیسا لگے گا؟ تصور کرو میرے عزیزو، اللہ کے نبی نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا، بیماری کو جڑ سے پکڑ لیا۔ تیری امی ہے؟ بالکل۔ تیری امی سے کوئی زنا کرے تو کیسا لگے گا؟ غیرت میں آ گیا، نا جی نا، میں تو برداشت کر ہی نہیں سکتا، میں تو اس کو قتل نہ کر دوں۔ فرمایا لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کی ماں سے کوئی زنا کرے۔ واہ اللہ، اپنے پیغمبر پر بے شمار درود و سلام نازل فرما، تیرے نبی نے کن جملوں میں امت کو کیا سمجھا دیا۔ کوئی شخص پسند نہیں کرتا کہ کوئی میری امی سے بدکاری کرے۔ اگلا سوال پوچھا الک اختن، کیا تیرے گھر میں تیری بہن ہے؟ جی بالکل ہے۔ تیری بہن سے اگر کوئی دوستی کرے، زنا کرے، میں اپنے لفظوں میں کہوں ویلنٹائن ڈے کا پھول پیش کرے، کیسا لگے گا مسلمان تجھے؟ اس مسلمان نے کہا بالکل میں گوارا نہیں کرتا میری بہن کسی دوسرے کے ساتھ اس طرح کرے، نا نا نا، میں تو قتل نہ کر دوں۔ فرمایا لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کی بہنوں کے ساتھ دوستیاں ہوں، زنا ہو۔ کیوں نہیں؟ ہم لوگ جتنے ہیں، ہم میں سے کوئی پسند کرتا ہے ہماری بہن بیٹی کو کوئی پھول پیش کرے ویلنٹائن ڈے کا؟ ہمارے ایمان کا، غیرت، عزت، حیا، شرم کا اتنا جنازہ نکل چکا ہے کہ ہم اپنے لیے تو پسند نہ کریں اور دوسروں کے لیے پسند کریں۔ یوں آپ نے ایک ایک رشتہ گنوایا، خالہ، پھوپھی، بیٹی، پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام جب دیکھ لیا نا علاج مکمل ہو چکا ہے، پھر اس نوجوان کے سر پہ ہاتھ رکھا، پھر کہا اللہ سے اللہم اغفر ذنبا وطہر قلبا وحسن فرجا۔ اللہ یہ میرا شاگرد، یہ میرا امتی، یہ میرا مقتدی، یہ نوجوان، اللہ پہلے گناہ اس کے معاف کر دے، اس کے دل کو پاک کر دے، ایسا خیال بھی نہ آئے، اور یا اللہ اس کو پاک دامنی نصیب کر دے۔ سبحان اللہ، اس نوجوان کا کہنا ہے یہ علاج کروایا پہلے، پھر دعائے رسول لی، نتیجہ یہ نکلا زندگی کے آخری دم تک کبھی زنا کا خیال بھی نہیں آیا۔ آؤ میرے عزیزوں، حلال کو اختیار کرو، حرام سے بچو۔ اللہ کے نبی نے قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دی، اب وقت اجازت نہیں دیتا ورنہ میں ان باتوں کو اور بیان کرتا۔ کیسی طہارت اللہ کے نبی نے پیدا فرما دی۔ آج جس وقت حلال کو چھوڑا گیا، پاکیزہ کو چھوڑا گیا، تو نتیجہ حرام در آیا، اور حرام کی ہلکی سی جھلک میں نے آپ کے سامنے صرف رکھی ہے۔ اگر اس کو بیان کیا جائے نا تو سچی بات ہے ہم سب کے سب تڑپ اٹھیں کہ ہمارا معاشرہ کہاں جا کھڑا ہوا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اس امت کی حفاظت فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم عزیز ساری امت کی اصلاح فرما دے، امت کے نوجوانوں کی اللہ اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ امت کی خواتین کی اصلاح فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أما بعد،
چند ایک اعلانات ہیں۔ ایک تو 17 فروری بروز پیر نماز مغرب کے بعد جامع مسجد علی المرتضیٰ بھولا چوک گرین ٹاؤن میں تزکیہ نفس پروگرام منعقد ہو رہا ہے، جس میں انشاءاللہ تعالی شیر پنجاب محترم جناب مولانا منظور احمد صاحب خطاب فرمائیں گے۔ دوسرا، اللہ کے فضل و کرم سے میرے عزیزو الحمدللہ آپ کے ادارے میں اللہ کی توفیق کے ساتھ بچوں کا حفظ قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ کل بھی ایک خوش نصیب بچے نے ماشاءاللہ قرآن مجید مکمل حفظ کیا۔ وہ بچہ ہے عبداللہ عامر، جو یہی ماشاءاللہ ٹاؤن شپ کا قریب کا رہائشی ہے۔ عامر بھائی ہیں، ان کا بیٹا ہے۔ ہمارے بزرگ تھے محترم عبدالمنعم صاحب، اللہ ان پر بے شمار اپنی رحمت نازل فرمائے، اللہ ان کی اہلیہ کی بھی مغفرت فرمائے۔ تو انہوں نے ماشاءاللہ یہ باغ اس کے اندر کردار ادا کیا۔ آج دیکھ لیجئے پیچھے سے الحمدللہ صدقات جاریہ پہنچ رہے ہیں۔ تو ان کے پوتے نے ماشاءاللہ قرآن مجید مکمل حفظ کیا ہے۔ نماز جمعہ کے بعد وہ بچہ انشاءاللہ اپنا آخری سبق سنائے گا۔ آپ پہلے کی طرح جس طرح پہلے ماشاءاللہ بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، آج بھی انشاءاللہ تشریف رکھیے گا اور انشاءاللہ اس پروگرام میں شریک ہو جائیے۔ اللہ آپ کو برکت دے۔ دوسری گزارش یہ ہے، انشاءاللہ میں نے جیسے پچھلے جمعے بھی آپ کو بتایا، اگلا جمعہ اس کے بعد ہے ہفتہ، ایک تو کل ہے نا جی ہفتہ، ایک اگلا ہفتہ یعنی 22 فروری کو اپنے اسی مرکز میں الحمدللہ 10 حفاظ کرام کے اعزاز میں سالانہ محفل حسن قرات منعقد ہو رہی ہے۔ کتنے حفاظ کے اعزاز میں جی؟ 10 ماشاءاللہ۔ یہ پچھلے سال جن بچوں نے حفظ کیا، ان کے علاوہ بھی کچھ بچے ہیں، لیکن یہ وہ ہیں جنہوں نے باقاعدہ وفاق المدارس السلفیہ کا مکمل قرآن کا امتحان دے کر بڑے اعلیٰ نمبروں میں اس کو پاس کیا ہے۔ الحمدللہ یہ ان خوش نصیب بچوں کے اعزاز میں بڑی خوبصورت تقریب ہے۔ تو انشاءاللہ آپ نے اس میں بما اہل و عیال اور بما دوست احباب شرکت کرنی ہے۔ کیوں جی؟ چند ایک بندے کہہ رہے ہیں انشاءاللہ، باقی لگتا ہے مصروف ہیں۔ کیوں جی؟ جو یہاں ہیں ماشاءاللہ وہ اس بات کا عزم اور وعدہ کریں اور آج سے ہی انشاءاللہ دعوت عام کرنی شروع کر دیں کہ انشاءاللہ 22 فروری کو ہم نے اس پروگرام میں شرکت کرنی ہے۔ عشاء کے بعد انشاءاللہ بڑی محفل ہوگی جس میں بڑے بڑے قراء، قاری عبدالسلام عزیزی صاحب، قاری سعید اللہ صاحب، یہ انشاءاللہ وہ تلاوتیں فرمائیں گے۔ حمد و نعت کا پروگرام بھی ہوگا اور آخر میں انشاءاللہ محترم جناب قاری بنیامین عابد صاحب کا وہ انشاءاللہ خطاب بھی ہوگا۔ تو یہ بڑا خوبصورت اور روح پرور انشاءاللہ پروگرام ہے۔ میں آپ سب کو پرزور انداز میں دعوت دوں گا۔ انشاءاللہ اگلے جمعے بھی عرض کریں گے۔ تو میرے عزیزو اس پروگرام میں آپ نے کسی نے پیچھے نہیں رہنا، سب نے انشاءاللہ بما اہل و عیال آنا ہے، بچوں کو لے کر آئیں، خواتین کو لے کر آئیں اور انشاءاللہ اس پروگرام سے پوری طرح مستفید ہوں۔ آخری بات ایک آدھ منٹ میں، یہ رواں ہفتے بعض خبریں آپ نے جان لیں، بالخصوص امیر المجاہدین پروفیسر حافظ محمد سعید حافظہ اللہ تعالی، ان کے متعلق آنے والا فیصلہ۔ بہرحال یہ معاملات ہیں، زمین پر اللہ کے بندے تدبیریں کرتے ہیں اور آسمان پر کون تدبیر کرتا ہے؟ اللہ۔ چلتا حکم کس کا ہے؟ اللہ کا۔ الحمدللہ یہ جماعت اور اس کے امیر، ان کا ترہ امتیاز ہی ہے۔ پاکستان پر جب بھی کوئی کڑا وقت آیا، الحمدللہ اس جماعت نے اور اس جماعت کے امیر نے ہمیشہ قربانی دی ہے۔ کتنے بڑے بڑے فیصلے آئے بعض اوقات، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے اس ملک کے ساتھ محبت کرنے والوں کی ادا۔ نہ کوئی احتجاج، نہ کوئی سڑکیں بلاک، نہ کوئی ٹائر جلانا، کچھ بھی نہیں۔ اب بھی یہی درس ہوتا ہے۔ اب جناب جیل ہو گئی، سزا ہو گئی، یہ 11 سال کی قید ہے، 5.5 سال کی قید ہے۔ اللہ کے دشمن خوش ہو رہے ہیں اور انڈیا وہ خوش نہیں ہوا، سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ یہ اس ملک نے ہمارے ساتھ کیا گیا ہے۔ FATF کا اجلاس ہونے والا ہے اور اس موقع پر یہ کیسا، یہ جس دن سے فیصلہ آیا نا، اس دن سے انڈین میڈیا پر صفحہ ماتم بچھی ہوئی ہے، بول رہے ہیں یہ کیا ہے، یہ پاکستان، یہ ISI، اس نے تو جناب ہمارے تمام منصوبے خاک میں ملا دیے۔ ہاں ہم سینہ تان کے کہتے ہیں یہ ہمارا پیارا پاکستان ہے، یہ ہمارا پیارا پاکستان ہے جس نے امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا، الحمدللہ۔ اور یہ ہمارا پیارا پاکستان ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ جس کے اندر رہنے والا ہر شخص اس ملک کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کے دشمنوں کو تکلیف بھی ہے، بعض خوش بھی ہیں، ملے جلے اثرات ہیں، کام اللہ کے ہیں۔ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب،
یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ انشاءاللہ اس پر تبصرے کے لیے میرا شعر ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔